کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسا کلمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا خزانہ فرمایا ہے تو چھوٹا سا کلمہ لیکن اس کی طاقت بہت بڑی ہے۔ جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو دل کو سکون اور پریشانیاں کم ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس کلمے کو لازمی پڑھیں، اور اس کی فضیلت حدیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ آئی ہیں، یعنی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو حاصل نہ ہو اس کلمے کے پڑھنے کی برکت سے۔ اور میں چند ایک آپ کے سامنے وہ حدیثیں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کی فضیلت بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنا بڑا قیمتی کلمہ ہے تو یہ چھوٹا سا، لیکن اس کی طاقت، اس کی پاور بہت بڑی ہے۔ اللہ کے اوپر کامل یقین کے ساتھ آپ نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانیاں اور جو بھی آپ کی مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی۔ وہ کلمہ کون سا ہے؟ وہ کلمہ ہے جی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ٹھیک ہے، یہ کلمہ چھوٹا سے ہر انسان کو آتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر بندے کو یہ کلمہ یاد ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ ہم اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، میں آپ کو ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اس کلمے کا ورد کرو۔ جس طرح انسان جو ہے نا زندگی گزارنے کے لیے عیش و عشرت اور راحت و سکون پانے کے لیے مال دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ابدی زندگی کو راحت اور سکون دار بنانے کے لیے اس کلمے کا کثرت کے ساتھ ورد کرے، تاکہ دنیا کے اندر بھی وہ راحت سے زندگی گزارے اور آخرت کے اندر بھی پرسکون زندگی ہو۔ تو اس کلمے کو آپ لازمی ورد کریں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کا دروازہ کہا ہے۔ چنانچہ ایک مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند قیس بن سعد سے روایت ہے کہ ان کے والد نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مأمور کیا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور لیٹنے لگا، تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور مجھے متوجہ کر کے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو میں نے عرض کیا، جی ہاں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہی فضیلت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا ہے، اور یہ ترغیب فرمائی ہے کہ بھی آپ اس کو کثرت کے ساتھ ورد کیا کریں، یعنی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، جسے سن کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے فرما برداری کی اور سر تسلیم خم کیا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا درخت قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کلمے کا ورد کثرت کے ساتھ کرنے کی ترغیب دی ہے، کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اپنی امت کو حکم کیجئے کہ وہ کثرت سے جنت کے پودے لگائیں، کیونکہ جنت کی مٹی عمدہ اور زمین کشادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جنت کے پودوں سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ دیکھیں ایک نبی دوسرے نبی کے ہاتھ اس امت کے لیے پیغام بھیج رہا ہے کہ اپنی امت کو یہ کہنا
کہ دنیا میں رہتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا، کیونکہ یہ جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے، جنت کا درخت ہے، اور جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، عمدہ ہے، اور زمین کشادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ترغیب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے نا، یہ 99 بیماریوں کی نجات کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اس کو 99 بیماریوں سے شفا ملتی ہے. اور ادنا سے ادنا بیماری کیا ہے؟ وہ غم ہے. اور آج کل ہر بندہ غم میں، ڈپریشن کا شکار ہے، غم کا شکار ہے، اور اسی کی وجہ سے موت آ جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہوتی ہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرنا یہ ان تمام بیماروں سے نجات دلاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کو رزق کی پریشانی ہو، جوب نہ لگتی ہو، ٹھیک ہے، رزق کی تنگی ہو، گھر کے اندر فاقے چل رہے ہوں، تو جو شخص اس کا کثرت کے ساتھ ورد کرے گا لا حول ولا قوت الا باللہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کے اندر کشادگی عطا فرمائیں گے، رزق کی توسیع ہو جائے گی، اور رزق کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. یہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ بھئی جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اس کا رزق کشادہ ہو جاتا ہے، اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تو پھر اس کو کثرت کے ساتھ آپ ورد کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں. ٹھیک ہے، اور رزق کی کشادگی، فقر و فاقہ چل رہا ہو اور جوب نہیں مل رہی ہے، یعنی کہ جتنے بھی رزق حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اگر وہ آپ کو بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی کہ ان میں سے کسی بھی پریشانی کا آپ شکار ہیں، تو پھر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں. انشاءاللہ العزیز رزق کے تمام دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے اور رزق آپ کا کشادہ کر دیا جائے گا. اور بھی بہت زیادہ اس کی فضیلت ہیں، اس کے فوائد ہیں، تو جو حدیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں میں نے چند ایک آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. تو مجھے امید ہے آپ کی میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ، جزاک اللہ خیرہ.